اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور اے مخاطب تو کیا جانتا ہے کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ وہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے ایک رات کو یہ خاص اہمیت حاصل ہوئی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بن جاتی ہے۔ وہ رات اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر رکھی ہے کہ جس کی برکات سے یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان المبارک تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک اہم ترین عمل ہونا چاہیے بندہ مومن کا۔ جہاں اور بہت سارے معمولات ہیں، اس میں نوافل کی کثرت ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس کو مواسات کا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے ہر عمل کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کے ثواب کو کئی گنا اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ایک نیکی اس کا اجر و ثواب کہیں 10 گنا اور کہیں 27 گنا اور کہیں 70 گنا کے برابر اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو اس کا فرض کے برابر ثواب رکھ دیا جاتا ہے، تو کئی گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، تو ہر حرف کے بدلے میں، الف کے بدلے میں، لام کے بدلے میں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور فرمایا کہ یہ اس کا یعنی الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر اس کو آپ 70 سے ضرب دے دیں تو ان نیکیوں کے اندر کتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو کتنی ترغیب والی بات ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک تعلق انسان کا قائم ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، تراویح کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم، یہاں ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا سمجھے بغیر پڑھنا جو ہے وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم انسانوں کے سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا سمجھنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور مستقل ان کی حیثیت ہے۔ سمجھے بغیر اگر قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں جانتا، اس کے مفہوم کو نہیں جانتا، خالی قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کی تلاوت کرنا، یہ بھی باعث اجر ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، یہاں سمجھنے کی قید نہیں لگائی گئی، یہاں حروف کے تلاوت کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ علماء کرام نے قرآن کریم کے 5 حقوق ذکر کیے ہیں، اس تفصیل سے آدمی بخوبی اندازہ لگا لیتا ہے کہ قرآن کریم کے
کیا کون سے وہ 5 فرائض ہیں یا حقوق ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کا ایمان لانا۔ قرآن کریم پر ایمان لانا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن آج تک بالکل صحیح الان کما کان جس طرح یہ نازل ہوا تھا اسی طریقے سے یہ بغیر کسی تغیر اور تبدل اور تحریف کے قرآن کریم آج تک محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم پر ایمان۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، ان کے حروف اور الفاظ کی زبان سے ادائیگی، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس میں سمجھنے کی اور ترجمہ جاننے کی قید نہیں ہے۔ یہ دوسرا حق ہے تلاوت قرآن کریم کا۔ اور اس کے بعد تیسرا حق ہے قرآن کریم کا قرآن کریم کو سمجھنا۔ یہ اگرچہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ انسان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جو انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتے۔ ان ساری چیزوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، بلکہ سمجھنے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بڑی ہی سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان لوگوں کے دلوں پر کیا تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہے قرآن کریم کو۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ سمجھے بغیر قرآن کریم سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سمجھنا، اور پھر چوتھے نمبر پر سمجھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنا۔ جو قرآن کریم سمجھا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر قابل عمل بنانا، اس کو لاگو کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ چوتھا قرآن کریم کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اور پانچواں حق ہے قرآن کریم کا قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کریم کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا، کہ اللہ کے اس پیغام کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تم سنو میرا پیغام تو وہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو قرآن کریم کا ابلاغ، دوسروں تک اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچانا، دوسروں تک قرآن کریم کا میسج پہنچانا اور یہ سمجھانا لوگوں کو، یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے۔ یہ سارے حقوق 5 کے 5 ادا ہوں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ واقعتاً ایک بندہ مومن قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس تذکیر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کریں۔ قرآن کو سمجھے بغیر انسان نہ تو اپنی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھ سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقصد، اور نہ ہی آپ کے مقام و مرتبے کو پہچان سکتا ہے، اور نہ ہی انسان قرآن سے روشنی لیے بغیر اپنی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ وہ قرآن کریم ہے اللہ پاک جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے، جس قرآن نے اس رمضان المبارک کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ابھی رمضان آ رہا ہے،
ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معمولات کا ایک شیڈول مرتب کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو کس طرح گزارنا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کن اوقات میں کرنی ہے، نوافل اور دیگر اذکار اور اس کے ساتھ دیگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ، یا جو بھی معمولات ہو سکتے ہیں اچھائی اور خیر اور نیکی کے، جو ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بن سکتے ہیں، ان کا ایک شیڈول اور نظم جو ہے وہ مرتب کیا جائے، اور اسی کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کر کے ہم رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیوں سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ نہ جانے پھر